خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں جس کے ذہن میں اس وقت مادیت جبکہ سب کے ذہن میں سمایا ہوا ہے. وہ بیٹی سب سے ماں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کے طلب کے لیے آمادہ کرتی ہے، بھیجتی ہے، اور دنیا کی سارے زنجیریں کو کاٹ کر کے کہتی ہے کہ اسی کے ذریعے سے قلنا اضل قوم علی وجہ الارض ان اللہ یرفع به اقواما. اگر اس ملت اسلامیہ ہندیہ کو سربلند ہونا ہے تو اسی قرآن سے ہونا ہے، کوئی دوسرا نہیں. آپ ڈاکٹر انجینئر دنیا جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دوسروں نے فارمولا نہیں بتایا ہے، آپ کا راستہ بدلا ہے. اس لیے اس کی بنیاد پر یہ ہو رہا. اور وہاں دیکھ رہے ہیں وہ مائیں وہ بیٹیاں حقیقت میں حقیقی طور پر وہی مائیں ہیں. میں ان کی تو نہیں کر رہا ہوں جو سب سے پہلے ان کے ذہن میں میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا اس قرآن کا سمجھنے والا بنے اور اس قرآن کو اس سے لے کر کے چلنے والا بنے. قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا انعام و اکرام جس پر ہم سب کو خاص طور پر ان خوش نصیبان عالمین اور عالم کو ان کو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑا مقام قرآن کریم سے نسبت اور اس سے تعلق اور اس پر ایمان اور اس کو اسی طریقے سے پڑھنے کا اور قلب و جگر میں جمانے اور سجانے کا اور اللہ جل شانہ کی اس نعمت کی قدردانی اس کو سمجھنے کا اور اللہ جل شانہ کی اس سے بڑی نعمت اس میں غور و فکر کا اور اس سے بھی بڑی دولت یہ ہے اور وہی بیت القصید ہے انسان کی اپنی حیثیت سے کہ اس پر عمل کر لے. اور ایک تیسری چیز جو فریضے کی حیثیت میں رکھتی ہے، پانچویں چیز چھٹی کر سکتے ہیں، وہ ہے اس کو فرض سمجھ کر کے سات آسمانوں سے جس اہتمام کے ساتھ اور جس جتن کے ساتھ اور جس عظمت کے ساتھ جس قوت کے ساتھ اس سب سے عظیم مخلوق کو ادا کیا گیا جس کو سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی قرآن کریم نے بتایا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یاد رکھیے گا کہ قرآن حاملین قرآن کا یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ یہ تقریب انسانیت برقرار رہے ان حفاظ کے واسطے سے، ان مدارس کے واسطے سے، ان علماء کے واسطے سے، ان حاملین کتاب و سنت کے واسطے. اس کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں کہ اس انسانیت کو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ حقیقت اسی معیار کو، اسی سربلندی کو قال وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ نہیں تم ان کا سجدہ کرو، یہ فسادی نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ جیل میں ٹھوسے جائیں، اس لیے نہیں کہ یہ قتل کیے جائے، اس لیے نہیں کہ ندیوں میں بہا دیے جائے، اس لیے نہیں کہ اس زمین میں خوریزی کرے، بلکہ یہ وہ ہیں جن کو فرشتے، جن پر آپ کہتے ہیں کہ اس سے پاک دامن، اس سے بہتر یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ. جتنے الفاظ فرشتوں کے سلسلے میں ہیں اور دنیا کے جتنے مقولے، جتنی زبانوں میں، جتنے دھرموں میں ان فرشتوں کے لیے، ان دوتوں کے لیے کہے گئے ہیں وہ سب ہیچ ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، اسی قرآن سے نسبت اور اسی قرآن کی خاطر ہم یہاں جمع. نسبت تو بہت بڑی ہے اور چیز بھی بہت بڑی ہے، لیکن ہم نے ان نسبتوں کی جو عظمت تھی، جو قوت تھی،
جس کا چاہو جلال تھا اور جس کا حقیقی کمال تھا، جمال تھا، کاش کہ ہم جیسے لوگوں سے اس کی نسبت نہیں ہوئی ہے اور ان سے ہوتی جنہوں نے حقیقت کو اس بارے امانت کر دیا تھا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور آسمان زمین، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اور وہ تفسیر تو مجھے بہت سی تفسیروں میں پڑھا ہے کہ کاش کہ وہ دل میں اترتا اور کہنے کی موقع ملتا اور کہا جاتا اور مجھ سے کبھی وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اس سے صرف ایک ہی چیز کہ ہم اس کی عظمتوں کو سمجھیں، اس کے حامل کون تھے اور کس لیے۔ لیکن ایک لفظ روک کر کے کہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ صاف آسمان سے آیا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ مدرسوں میں وہ رکھ گیا فلسفہ تنقید غزالی رہی ہے، اور یہ ہے کہ وہ رہ گئی رسم بلالی نہ رہی۔ آسان تو وہی ہے اور کتنے بلال ہیں، لیکن بلال والی روح نہیں ہے۔ وہاں سے چلے تھے مولانا اس وقت بہت مسلم رسول اللہ کے ایک بڑے ذمہ دار، ایک بڑے عالم اور بہت دردمندی کے ساتھ ملت کی قیادت کرنے والے ہم موجود ہیں، مولانا مجددی صاحب۔ ہم لوگ سوتے ہیں، عمر دیکھ رہے اور ان لیے سوتے نہیں، اس طرح سے بھاگتے ہیں تو سب جوان 3 دن میں 4 دن میں تھک گئے اور جس طرح سے بھاگ رہے جیٹ سے چلے آ رہے۔ ابھی میرے خیال سے حیدرآباد سے آیا ہوں، میں اس میں جا نہیں سکا، یاد ہی نہیں رکھتا تو ہم یاد بھی نہیں رکھتے۔ یہ مسلم رسول اللہ کے ہر کونے پر ہر شخص کو اور مجھ جیسے لوگوں کو یاد دلاتے رہتے۔ میں آپ سے اصل جو چیز عرض کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت مدارس کے کردار کو، اس کی روح کو اگر ایک آنا بھی برقرار لے گئے ہوتے تو اس وقت مدارس پر جس کو یہ چھیڑ رہے ہیں، جس کو پوری قوم، وکلا، پیسے، تجار اور سب مل کر کے مقابلہ نہیں کر پا رہے، ایک آنا روحانیت ہوتی وہ آتے اس قرآن کی خدمت کے پکڑ کے لے آتا۔ ابن دغنہ پکڑ کے عمر بن خطاب آتے اور کہتے کہ اس قرآن کو مٹانے کے لیے، اس عورت کو پر ظلم کرنے کے لیے میں آیا تھا، لیکن میں معذرت کے ساتھ جو سیرت کی روایتوں میں ذات اور قوت کے حوالے سے مشکلاتیاں کرتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ وہاں بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا۔ حاملین اسلام سنے ہیں، آج مدارس، آج قرآن، آج حاملین قرآن کہاں جا رہے ہیں اور ان کو کس چیز کی سزا ملتی ہے؟ وہ اور کیا ہے کہ کس چیز کی ہے، وہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوتا تو بہت بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا تھا۔ ایک کمزور سی عورت تھی، ایمان تھا، اس کی حامل تھی، اور وہ رہ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ معذرت کے زمانے میں یا پھر زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اس قرآن کو نظمتوں کے ساتھ جب تک ہمارے مدرسین، جب تک اس کے معلمین، جب کہ اس کے حاملین اور جب کہ اس کے اہل مدارس نہیں لیں گے، دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ کوئی مسلم پر صلی اللہ جان کھپا دیں گے، یہ رات دن کر دیں گے، اپنے جامعات کو بھول جائیں گے، اپنے اولاد کو بھول جائیں گے، لیکن ہماری اگر ہم اسی روش پر رہے تو کوئی حفاظت نہیں۔ اللہ نے شاہوں کی کتاب ہے لیکن اس کی سنت ہے۔ قرآن کے معاملے میں تو اور بھی مسلمانوں سے بات چتوری ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مدارس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کا آپ وقت کر دیں گے؟ آپ یہ چھوڑ دیں گے قرآن کے حاملین قرآن کا وظیفہ اور اپنا برتاؤ چھوڑ دیں گے تو یہ قرآن کی تو یہ ایسی چیز ہے کہ کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ ریجیکٹ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دے اسی میں ڈوب کر کے وہ ایسی ہی بننے کی ضرورت۔ میں کہہ یہ رہا تھا، اس کو کہہ دینے دیجیے ایک جملے میں کہ اللہ کے نبی جب اس غار حرا سے جن بنیادوں پر چلے تھے اور کہاں آئے تھے، میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت، اور آئے
تو آج سب سے بڑا مسئلہ بیویوں کا ہے، اور اس سے پہلے خطرناک پہلے ہی دن سے جو ماں بھیج رہی ہیں، میں بہت قدردان ہوں، اس کو سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں جس کے ذہن میں اس وقت مادیت جبکہ سب کے ذہن میں سمایا ہوا ہے، وہ بیٹی سب سے ماں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کے طلب کے لیے آمادہ کرتی ہے، بھیجتی ہے، اور دنیا کے سارے زنجیروں کو کاٹ کر کے کہتی ہے کہ اسی کے ذریعے سے قلنا اضل قوم علی وجہ الارض یا یقین اللہ یرفع به اقواما، اگر اس ملت اسلامیہ ہندیہ کو سربلند ہونا ہے تو اسی قرآن سے ہونا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ آپ ڈاکٹر انجینئر دنیا جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دوسروں نے فارمولا نہیں بتایا ہے، آپ کا راستہ بدلا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر یہ ہو رہا۔ اور وہاں دیکھ رہے ہیں وہ مائیں وہ بیٹیاں حقیقت میں حقیقی طور پر وہی مائیں ہیں، میں ان کی تو ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں جو سب سے پہلے ان کے ذہن میں میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا اس قرآن کا سمجھنے والا بنے اور اس قرآن کو اس سے لے کر کے چلنے والا بنے، یہ سب سے زیادہ۔ لیکن وہ عورت کیسی تھی جو اپنا مال خرچ کر کے خود ہی اپنے خرچے سے مدرسہ والے کی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو توفیق دی، ہندوستان میں خاص طور پر میں کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی مردہ قوم ہو جائے گی جو اللہ کا دیا ہوا مال ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اسی مال سے مخالفت کر کے اسی قرآن کو 1 روپیہ نہیں دے۔ تو چلو ان کو ہمارے علماء فقہاء جو تھے فقیہوں پر بہت قدرے اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سے صحیح اس کی خدمت کرو کہ امت اس پستی میں چلی جائے گی، تو اس کے لیے اس وقت کھانا کہا جائے کرو کہ یہ وہی کھا کر وہاں ویسا نہیں تھا، بڑی گاڑی کمائی تھی اور بیوی اپنی گاڑی کمائی کو اپنے ہاتھ سے آزو کا تیار کر کے اور ہر ہیرا کے لیے اس تعلیم کو بھیجتی تھی، اور 40 سال تک تیاری کی گئی تھی، ادبنی رتی فاضل تعجیبی، تب کہتے ہیں کہ مدرسہ میں ہم کو وہاں تربیت نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے قاسمی صاحب سنا رہے تھے تقویٰ کی بات، کیا ہم مدرسے نہیں ہیں، اس سے زیادہ مدرسے ہیں، کیوں نہیں تقویٰ پیدا کر دی؟ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے جب سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا پہلے دن حاضری لے کر کے، تو انی علی نفسی انی اخشی علی نفسی، شاید کسی روایت میں مذاق کی ہے، بچوں میں نے کیا کہا تھا، یہ ہماری بیویوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری ماؤں کا، ہمارے گارجین کا جس دن یہ نیت میں ایک آنا یہ سودا سمایا اس مادیت کے یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا کو سبق سنانے کے لیے، انسانیت کا، روحانیت کا، ایمانیات کا، اس کے لیے قرآن آیا تھا تو کیا کہا کہ کلا، ایک عورت نے یہ بول نہیں کہا کلا، اللہ کے نبی کو، حامل قرآن کو ایسے بیٹی کرنے والے رہے تب یہ مدارس دیکھیے کہ کیسے آسمان تک پہنچ کر کے اور اپنے نوجوانوں کو ابو کلام آزاد کی ایک مثال دے رہے مولانا آزاد کو میں نے دیکھا، بار دیکھا، میرے استاد تھے کہتے تھے کہ کوئی ماہو پڑھ کر کے آئے گا مولانا آزاد سے کے سلسلے میں میرے علم میں ایک لفظ اضافہ نہیں، واقعی لگتا تھا کہ ویسے، اور ان پر جو کیفیت تعریف ہوتی تھی، شیخ الجامعہ تھے جامعہ اسمتیہ بنارس کے، اور پھر قرآن کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور بڑے عظیم تعلیم کے انسان تھے، سمجھا؟ میں کہہ دیا تھا کہ اس کو اسی طریقے سے ہم کو بنانا چاہیے، لا یخزیک اللہ وحدہ، کبھی بھی آپ ادنا آپ کی عزتی نہیں ہو سکتی چیزیں کہ آپ اپنے بارے میں موجودی کے بارے میں کر رہے ہیں، مدرسہ نہیں بچے گا، میں نہیں بچوں گا۔ اور اس کے بعد جو بات کہی تھی وہ بھاجنے کی، آپ کسی کرسی کے لیے نہیں حافظ بن رہے ہیں، ابھی شیخ ہمارے استاد اساتذہ ہمارے مربی اور تو لفظ ٹوٹی پھوٹی الٹا سیدھا جو بولتے ہیں وہ یہی سے سیکھا، تو کبھی کبھی ایک دو لفظ عربی بھی بول لیتے ہیں تو انہی سے سیکھا تھا، دیکھا آپ نے ترى الرجل النحيف فالتذريه وفي أقواله أسد كريم، عربی سے عربی میں اردو ڈائلاگ کو اسی وقت عربی میں ابسا اوقات نظم میں کرتے ہوئے بہوگنا کی تقریر میں جو بچے تھے ہم لوگ اس وقت سنا اور اس وقت شاید ہے سیکھنا چاہیے، یہ احساسہ ہے، ایسے پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انک لتحمل الکرم، ہم کیا ہے، ہم اپنا کیسے ہماری زندگی روزی روٹی کیسے چلے گی، کیسے ایسے ہوگا، کیسے مقام ملے، انک لتحمل الکرم، آپ تو پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں،
یہی مزاج ہے، یہی نیشن ہے. مکے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. اس وقت کی بات کرنا، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ہم بھی اس کے صحیح ذمہ دار ہیں، بلکہ حقیقی ذمہ دار ہم ہیں. ان میں قدر ایک بھی بتا دے کوئی مسلمان تھا پورے مکے جہاں آپ نے بوجھ اٹھا رکھے تھے جتنے کمزور تھے سب کے، آپ نہیں مانگ رہے. ان میں تحمل پھل وتقرف دئی. ایک مہمان میں دلی میں آ کے بس گئے ہیں. ایک مہمان والے آ کے خاندان کا عورت کہتے کہ بن تو سب کے دن کرتا ہے وتقرف دئی وتعين على نوائب الحق. سارے نوائب سارے مسائل ہمارے سر پر مٹ لا رہے ہیں اور ہم اس کے درد سے کرا رہے ہیں. اور وہاں یہ تھا کہ ایک بھی کوئی مسلمان نہیں ہے اور سارے نوائب کا صحیح معنی میں مداوا کرنے والا محمد. بیوی گواہی دے نہیں ایسی بیوی سپورٹر ہو. آپ مرد رہے نہیں تو بیوی کہاں سے مل جائے گی ایسی اتنی مردانہ اتنی سیاح کہاں سے مل جائے گی. یہ لوگوں اپنے دل میں بیٹھائیے. اور کبھی کبھی بچے بھی سمجھاتے اپنے ماں کو. اور بزرگوں کے حصے میں ہے یہ وہ تاریخ میں ہم لوگ یہی خوبی ہے کہ روایت الاباء عن الابناء اور روایت الابناء عن الاباء. بات بہت لمبی ہو گئی. میں یہی کہوں گا کہ وہ حامل قرآن تھے اور ہم انہی کے وارث ہیں. اسی قرآن کو ہم لوگ یہاں بہت اہتمام ہوا. ہمارے حرا میں جا کر کے میں جوانی میں چڑھا تھا. پھر ایسے لگتا ہے کام پکڑنے پھر دوبارہ نہیں چڑھیں گے. اترتے ہوئے بالکل تھا کہ آپ بچیں گے نہیں. اس وقت اس طرح کے نہیں بنے ہوئے تھے. سمجھا؟ اس وقت اللہ کے نبی جاتے تھے کام یتحنث و یتعبد. پہلے عبادت تھی اس کے بعد اس قرآن کو ملنا تھا اور اسی حفاظت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب شیخ علی سے حضور سمجھا رہے ہیں ہمارے کہ آپ عمل کیجیے، عالم بنیے، مولانا بنیے، عمل کیجیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اپنی فطرت میں نمونی میں پہلا نمبر لانے والوں کو میں نے دیکھا. کبھی اللہ تعالیٰ کو اور بلندی تک پہنچائے. اور ایک بات گزارنے کے سلسلے میں آپ ضرور یاد رکھیے کہ جو لڑکا سب سے کم نمبر پایا ہو صرف نام لکھا دیا اور مچل گیا کہ میں جاؤں گا دلی یا جہاں بھی مسابقہ ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ پہلے دن پاس ہو، پہلا نمبر حاصل اسی دن کرے. اور اس کے بعد تو فوق کل ذی علم علیم ہے کہ نہیں. انعام تو 3-4 کو ملیں گے. ہر زمرے میں 1 کو ملے گا، 2 کو ملے گا، 3 کو ملے گا. باقی پھر کون ہے؟ اور اس میدان میں کوئی بھی فیل نہیں. اتنا کیا نہیں. میں اس حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں. اس کو ہم کو پورے طور پر میں صرف اپنے عزیز طلبہ سے، اپنے بھائی اساتذہ سے میں سب سے پہلے اس دل سے جو پتہ نہیں کتنے بتلاتا ہے اور شیخ نے جو وہ پڑھی ہے نا انما الاعمال بالنیات، یقین جانیے کہ پھر لگا کہ بھلے مسابقہ نہیں کہیں نہ کہیں قاسمی صاحب کہہ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور میں نے پروفیسر صاحب سے کہا ہے کہ ہم سب کے بزرگ ہیں. پروفیسر صاحب سے میں نے کہا بھوٹی چھری سے ایک گروہوں میں جو وہ کیا تو میں نے کہا بھوٹی چھری سے ہر آدمی سوال کر رہا ہے کس کو ٹوکا. تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے زمانے کا کہ مت اور سرائی اور ایک دوسرے کی تشریح ہونی چاہیے. لیکن وہ مت سرائی جب جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جو اصل مقصد ہے اس سے ہم کھسک رہے ہیں یا نکل رہے ہیں. بہرحال ہم کو اس ناموں سے رسالت کی جس کی بنیاد پر ساری انسانیت کا اس حامل قرآن ہونے کی وجہ سے ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن گئے تھے. وہ اس قرآن کے اب حامل بھی ہیں اور اس قرآن والے بھی ہیں. ضرورت ہے کہ اسی طریقے سے آپ رحمت للعالمین بننے کو ٹھان. صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمان کے لیے پیدا ہوئے نہیں آپ ان تو خیر اخرجت للناس. دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنا کہیں بھی جیسے بھی ہوں ان کے لیے ہمارا وجود ہے. جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے اس کی بیماری، اس کا بخار، اس کے پاؤں میں آتا کھانا چکنا وہ ہم کو گوارا نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہے، میرا بھائی ہے. اور خاص طور پر برائی، شرک، بدعت، ظلم جو دنیا میں رائج ہے اس وقت یہاں سے اور غزہ تک اور دنیا کی جہاں کہیں بھی دنیا میں ہل گئی ہے دنیا، ہل گئی ہے دنیا. مسلمان کو کہیں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو ان کی ایک کیفیت ہو، لیکن عیسائی دنیا امت کبھی
प्रोफेसर साहब कहने लगे तफसीर के बड़े आलिम है तो कहने लगे नाम मीम बड़े बड़े रूम फी अदरल अर्द। आगे गया तो कहा कि क्या तफसीर है ये, नहीं है वो ये कुछ बताना चाहते हैं क्या चीज है और तुम हो कहाँ आना चाहिए तुम्हें। अरे अजीजों बात बहुत लंबी हो गई, मैं चाहता नहीं था अपने बुजुर्गों के सामने और जो इतनी अच्छी बात और इतने बड़े बड़े आलिम हैं हमारे इन सब के सामने तस्वीर समा खराशी कर सकूं, लेकिन अहबाब जमा है पहले दोस्त आ गए, हो सकता है कोई लफ्ज़ लताफ़त का जरिया बन जाए और कोई भी हो सकता है बात धीरे धीरे लोग उठ जाए। अल्लाह शान दिलों के मालिक हैं, दिलों में इसको उतारने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले आप तमाम कायदीन मिल्लत का और कायदीन जमात का मुख्तलिफ ज़िलों से आए हैं और मुख्तलिफ हैसियत से आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये मजलिस खास तौर पर भी किसी न किसी तरीके से तब्दील हो जाती है। आज